یہ ٹرانس سائبیرین ریلوے ہے، لوہے کا جال جو گھیرے ہوئے ہے تقریباً پورا روس، اور یہ تقریباً 8400 کلومیٹر لمبی ہے۔ جب 1916 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی تو یہ ریلوے امریکہ کی ٹرانس کانٹیننٹل ریلوے، جس کی لمبائی 3270 کلومیٹر ہے، کے مقابلے میں 2.5 گنا زیادہ لمبی ہے۔ ٹرانس سائبیرین ریلوے زیادہ تر ان علاقوں سے گزرتی ہے جہاں کا درجہ حرارت فریزنگ حد تک ہے، اور یہ روسی ریاست کے مشرق کو مغرب سے جوڑتی ہے۔ ٹرانس سائبیرین ریلوے اور اس کی تعمیر کے پیچھے کی تاریخ دلچسپ ہے، اور وہ آدمی جس نے اس منصوبے کو پاسبل بنایا وہ ہے روسی وزیر خارجہ سیرگئی ویٹی۔ دوستو، اسے کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور آخرکار اس نے ان چیلنجز پر کیسے قابو پایا، آج کی اس پہیلی میں ہم یہی جانیں گے۔ ویٹی نے اپنے اندازے کے مطابق ریلوے پروجیکٹ کی قیمت تقریباً 2.5 بلین ریبلز کی قیمت بتائی، جو کہ ڈالرز میں تقریباً 52.6 بلین ڈالرز ہوگی، جو کہ روس کے قومی سالانہ اخراجات کا تقریباً 15% بنتا ہے۔ یہ 1891 سے 1903 تک 12 سال میں تعمیر کی گئی۔ ویٹی کے بطور وزیر ٹرانسپورٹ کے دفتر میں داخل ہونے کے صرف 1 ماہ بعد اس منصوبے کا آغاز اس وقت ہوا جب نکولس دی سیکنڈ نے ولاڈیووسٹاک کا سفر کیا اور پہلا پتھر رکھ کر اس کی بنیاد رکھی، اور عظیم سائبیرین ریلوے کی تعمیر 19 مئی 1891 کو شروع کر دی گئی۔ اور ویٹی اور اس کی کنسٹرکشن کمیٹی کو یہ بھی معلوم تھا کہ تمام ریکوائرڈ میٹیریلز کو دور دراز سائبیرین کے اندرونی علاقوں میں لے جانے کا مسئلہ ٹائٹینک بنانے جیسا مشکل ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے سائبیرین ریلوے کی کمیٹی نے سائبیرین ندیوں اور نہروں کو دیکھنا شروع کیا اور انہیں سپلائی چین کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستوں، یہ طریقہ اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ ٹرانس سائبیرین ریلوے اتنا بڑا کام تھا کہ اس کو مکمل کرنے کے لیے تقریباً 454 ملین کلوگرام ریل روڈز، سپائکس اور جوائنٹس کو مختلف جگہوں پر پہنچانا تھا، اس لیے سب سے بہتر طریقہ بحری آبی گزرگاہیں تھیں۔ اس کے علاوہ ابتدائی طور پر ویٹی نے تصور کیا کہ ریکوائرڈ مٹیریل کا ایک بڑا حصہ سائبیریا میں تیار کیا جائے گا، لیکن جب وہ اس میں ناکام ہوئے تو اسے منتقل کر دیا گیا یورپین، روس، برطانیہ اور پولینڈ کو۔ لیکن وسائل کی نقل و حمل کی دشواری کے علاوہ سائبیریا کے لیے اتنا ہی مشکل کام مزدور لانا تھا، اور وہ بھی ان نون لائف سپین کے لیے۔ کچھ ہسٹورینز جیسا کہ کرسٹن وولمر نے دعویٰ کیا ہے کہ سائبیرین ریلوے کی تعمیر میں 200,000 سے بھی زیادہ مزدوروں نے کام کیا۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مین پاور کی ضرورت بہت زیادہ تھی، اس لیے انہیں یورپی روس سے اور کچھ چین سے بھی مزدور لانے پڑے، اور اس کے علاوہ یورپی مزدوروں کی نقل مکانی کو آسان بنانے کے لیے 30 ملین ریبل، جو کہ آج کے دن 630 ملین ڈالر بنتے ہیں، کی رقم کو خرچ کرنا پڑا۔ روسی ریاستی ارکائز کے اندازے کے مطابق مہاجرین کی کل آمد 1 سے 1.2 ملین کے درمیان تھی، جو 1893 سے 1902 میں بلا شبہ ریلوے پر ابتدائی کام کرنے کے لیے آئے تھے، اور مزدوروں کی اس فوج نے روس کے دور دراز علاقوں میں کام کیا، شدید موسم اور مشکل حالات میں۔ کل 2.2% مزدور ہلاک ہوئے، اور چوٹوں کی شدت 10% سے بھی زیادہ رہی۔ اس کے علاوہ مزدوروں نے دنیا کی گہری ترین جھیل کے اوپر چٹانوں سے لٹکتے ہوئے خطرناک کام بھی کیا۔ در حقیقت بہت سی اموات کام کے خطرناک حالات کی وجہ سے ہوئیں۔ دوستو، ریلوے کے ایک صحافی نے لکھا ہے کہ شدید سردی کی وجہ سے پل انجینئرز اپنے جسم کا درجہ حرارت کم ہونے کے نتیجے میں ان میں سے کچھ پھسل کر مار گئے، کیونکہ وہ اپنی بے حس انگلیوں کو وقت پر سہارا حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکے، اور اس کے علاوہ مزدوروں کے لیے وہاں حالت زندگی بھی آسان نہیں تھی۔ ایک اخبار نے لکھا کہ 1893 میں مغربی سائبیرین لائن پر کام کرنے والے مزدور ابتدائی طور پر گیلی زمین پر اس وقت تک سونے پر مجبور تھے جب تک موسم سرما کی ٹھنڈ شروع نہ ہو جائے۔ ٹرانس سائبیرین ریلوے زیادہ تر 1898 تک مکمل ہو گئی تھی، تاہم لائن کے کچھ اہم مشرقی حصے تعمیر نہیں کیے گئے تھے، اور آخرکار 1916 کو یہ منصوبہ مکمل ہوا۔ دوستو، ٹرانس سائبیرین ریلوے 19ویں اور 20ویں صدی کے سب سے بڑے منصوبوں میں سے ایک ہے، جس میں ہزاروں مزدوروں کی کوششیں شامل ہیں، اور یہ سیرگئی وائٹ سب سے مشہور روسی سیاستدانوں میں سے ایک کے جوش کو نمایاں کرتا ہے۔ لیکن 20ویں صدی کے بہت سے دوسرے میگا پروجیکٹ کی طرح یہ انسانی قیمت پر مکمل ہوا، جس میں مزدوروں کے ساتھ زیادتیوں اور کام کے خراب حالات شامل ہیں، اور یقیناً مرنے والوں کی تعداد اور قربانیاں بھی۔